ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کی وجہ سے حضرت ابوبکر کا خاندان اور حضرت علی یہ حضرات بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ تقریباً لوگ ہجرت کر چکے تھے، سوائے ان لوگوں کے جو مظلوم تھے، جو غلام تھے یا کسی کے ماتحت تھے اور مجبور کیے گئے تھے، قید کر لیے گئے تھے۔ ایسے بھی چند افراد تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، ورنہ تقریباً لوگ ہجرت کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع دینے کے بعد کہ ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ سب سے اخیر میں جن لوگوں نے ہجرت کی اس میں جو نام آتا ہے، ایک نام تو آتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، دیکھیں ہم لوگ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اسلام کیسی عظیم نعمت ہے اور اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے مسلمانوں میں یا اسلام میں پیدا کر کے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرن اول کے، عہد اول کے جو مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہے، آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صہیب رومی جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا کہ سب سے آخر میں انہوں نے ہجرت کی، ان کے نام کے ساتھ رومی لگا ہوا ہے، روم کے۔ یہ روم کے نہیں تھے تو اصل میں عراق کے کسی شہر کے، ابلا نامی شہر کے، جو موصل سے لگ کر کوئی دیہات تھا یا بڑا کوئی یوں کہنا چاہیے جیسے ہمارے پاس تعلق جات ہوتے ہیں، اس نوعیت کا ایک شہر تھا۔ دجلہ کے کنارے یہ آباد تھا، وہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ اور ان کے والد جو تھے یا چاچا، دونوں میں سے کوئی ایک کسریٰ کی طرف سے گورنر منتخب تھے ابلا شہر میں۔ یہ جب گورنر تھے ابلا شہر میں، تو رومی فوج نے، کسریٰ فارس کے بادشاہ کو کہتے ہیں، فارس کی طرف سے گورنر تھے حضرت صہیب کے والد یا چاچا، اور روم، دو سپر پاور تھے اس وقت میں، روم اور فارس۔ تو روم کی فوج نے ابلا نامی شہر پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد بہت سا مال غنیمت اور کچھ نوجوانوں کو اور بچوں کو بھی انہوں نے جو ہے تو غلام بنا کر، قیدی بنا کر لے کر چلے گئے تھے۔ انہی میں یہ صہیب بھی تھے۔ اصل تھے عرب، عراق کے شہر کے رہنے والے۔ رومی فوج نے حملہ کیا اور بہت سارے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ صہیب کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے بچپن میں۔ ان کے والدین، ان کے بھائی بہن پوری زندگی ان کو تلاش کرتے رہے، کسی طریقے سے چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ رومی فوج نے ان کو لے جا کر روم میں بیچ ڈالا، اور یہ وہیں پر غلام بنے رہے۔ ان کا پورا بچپن حضرت صہیب کا روم میں ہے، روم ہی میں جو ہے پلے بڑے، وہیں پر بڑے ہوئے۔ اس لیے زبان کے اندر جو عربی کی فصاحت عربوں کی زبان میں ہوتی ہے، حضرت صہیب کی زبان میں وہ فصاحت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی پرورش عرب سے باہر روم میں ہوئی تھی۔ بعد میں قبیلے بنو کلب کے لوگوں نے خرید کر انہیں مکہ لے آئے تھے۔ جوانی کے دور میں ان کے قبیلے بنو کلب نے انہیں خریدا اور خرید کر مکہ لے کر آئے، اور پھر مکہ میں عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص نے ان کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب آزاد ہوئے تو چونکہ جو خاندانی اثرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رنگ دکھاتے ہیں۔ یہ معزز گھرانے سے تھے، ان کے والد یا چاچا جو ہے وہ گورنر تھے، تو وہ رنگ جو ہے اثر رنگ لایا۔ اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی مکے میں، اور تجارت شروع کر کے جو ہے ان کے قدم مضبوط ہونے شروع ہوئے، تو ایک بہترین اور کامیاب ترین تاجر بنے، بہت کچھ کمایا۔ اور وہ حال تھا ان کا کہ مکہ میں جس گلی سے گزر جاتے تھے، ان کی خوشبو سے عورتیں یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ یقیناً یہاں سے جو ہے یہ جو فریگرینس آ رہا ہے، یہ جو خوشبو آ رہی ہے، یقیناً صہیب یہاں سے گزرے ہوں گے جس کی خوشبو یہ ہے۔
تو اللہ نے ایسے نواز دیا ان کو۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تقریباً لوگ نکل گئے تو ان کو بھی خیال آئے کہ اب جانا چاہیے۔ مدینے سے نکلے، مکہ سے نکلے ہجرت کے لیے، تو چند وہاں کے مکہ کے نوجوانوں نے، لوگوں نے حضرت صہیب کو روک لیا۔ صہیب کو روکا اور کہا کہ کدھر، کہاں سے آئے تھے آپ، کہاں کے تھے؟ روم سے آئے تھے، یہاں پر تجارت شروع کی، یہاں کمائے، یہاں بڑھے، یہاں سب کچھ جو ہے تو ذخیرہ جمع کیا، اور اب یہاں سے لے کے جاتے، نہیں جانے دیتے۔ حضرت صہیب نے کہا دیکھو تم سب جانتے ہو کہ میں ایسا تیر انداز ہوں کہ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے، میرے ترکش میں 40 تیر ہے، اگر میں ایک تیر بھی چلاؤں تو نشانہ خطا نہیں ہوگا، جب تک ترکش میں تیر ہے تیر چلاتا رہوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میری تلوار رہے گی، جان پیاری ہے تو آؤ لڑو، پھر جان پیاری ہے تو مجھے چھوڑ دو، نہیں تو لڑو۔ اب وہ لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ حضرت صہیب نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک آپشن دیتا ہوں، اور ایک آپشن دیتا ہوں، تمہارا بولنا یہ ہے کہ میں باہر سے آیا اور یہاں کمایا اور یہاں سے کما کے لے کر جا رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے ایک آپشن اور دیتا ہوں، یہ جتنا مال میں نے کمایا یہ مال لے لو، میرے کو جانے دو، چلو منظور؟ تو آپس میں مشورہ کرے یار اچھا سودا ہے، جان دو نہ، گئے تو کیا ہے؟ بولے ہاں ٹھیک ہے منظور ہے۔ تو حضرت صہیب نے بتایا کہ فلاں جگہ، ایک جگہ جو ہے وہاں پر زمین میں بہت سارا اوقیہ سونا، یعنی گرام یا اپن تولہ جیسے بولتے ہیں، اوقیہ ایک وزن تھا، کہا کہ اتنا سونا وہاں پر دفن ہے، وہاں سے جا کے نکال لینا، اور فلاں کے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ میرا نام بول کے لے لینا، اور وہاں سے نکل گئے۔ اچھا یہ جب ہجرت کی ہے، اخیر میں ہجرت کی، جیسے میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہجرت کر چکے تھے، اور ہجرت کر کے آپ جو ہے ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، قباء میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت صہیب بھی وہاں سے اپنی جان کا سودا کر کے، پورا مال کا پتہ دے کر، اور جو کچھ ہاتھ میں ایسٹ تھا، سرمایہ تھا، وہ ان کو دے کر وہاں سے نکلے اور کسی طرح قباء میں پہنچے۔ قباء میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کے مہمان تھے، اور ان کے مکان پر اللہ کے رسول کا قیام تھا۔ جب صہیب وہاں تشریف لائے قباء میں تو اللہ کے رسول کلثوم ابن حدم کے مکان پر ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور کھجور جو ہے وہ بہت آیا ہوا تھا، اور کھجور وہاں سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ مدینے کے لوگوں کی سارا میدان تو کھجوروں کی کاشت اور اس کی فروخت ہی تھی، تو وہاں پر کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور مارکیٹ کے لیے کھجور لے جایا جا رہا تھا۔ اتنے میں صہیب ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچے تو سامنے کھجور کا ڈھیر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابوبکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ اب یہ سفر کی تکان، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، سب کچھ دے دلا کر آئے تھے، نہتے ہو کر آئے تھے، پورے سفر جو ہے بھوکے پیاسے سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو جب آئے تو سامنے دیکھا بہترین قسم کی پکی ہوئی کھجوریں ہیں اور اس کا ڈھیر ہے، تو آتے ہی جو ہے الیک سلیک کے بعد سیدھا کھجوروں پہ شروع ہو گئے، کھجور کھانا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے ان کو، کتنے تعجب کی بات ہے، ان کی آنکھ سے پانی جا رہا ہے مسلسل، آشوب ہے، وہ آنکھ آتی ہے نا، تو کہا کہ آنکھ آئی بھی ہے، آشوب چشم ہے، آنکھ سے مستقل پانی جا رہا ہے، اور کھجور دیکھو کیسے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت صہیب بڑے ظریف تھے، ظریف بولے تو مذاقیہ مزاج تھا حضرت صہیب کا۔ حضرت صہیب نے کہا اللہ کے رسول جس طرف کی آنکھ سے پانی جا رہا ادھر سے نہیں کھا رہا ہوں، میں کھجور جدھر کی آنکھ سے پانی نہیں جا رہا ادھر کی آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جس طرف سے پانی جا رہا ہے ادھر سے نہیں کھا رہا ہوں، ہاں جس آنکھ سے پانی نہیں جا رہا اس طرف سے کھجوریں کھا رہا ہوں۔ جب کھا لیے اطمینان سے تو پھر اب جو ہے شکوہ شکایت کا پٹارا کھولے حضرت نے، حضرت ابوبکر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اپن ساتھ چلیں گے، پھر چھوڑ کے کیوں آگے مجھے؟ اللہ کے رسول سے بھی کہا کہ اللہ کے رسول
آپ نے بھی ہمیں لیا نہیں ساتھ میں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے اگر اطلاع ہوتی کہ آپ نکل رہے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو بڑے رازدارانہ انداز سے کیا تھا، اس کی اطلاع سوائے چند لوگوں کے آپ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ تو کہا آپ نے بھی یہ نہیں کیا، مجھے جو ہے اپنی جان بچا کر بلکہ جان کو خرید کر آنا پڑا۔ کہا جان کو خرید کر آنا پڑا، وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے آتے ہوئے مکہ کے لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ یہاں سے تم جا نہیں سکتے، تم آئے تھے باہر سے، مکہ میں آ کر تم نے کاروبار شروع کیا، مکہ میں پیسہ کمایا، مکہ میں دولت بنائی، اور یہاں کا پیسہ، یہاں کی دولت آپ کہیں اور نہیں لے جا سکتے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دولت تم لے لو، میرے کو جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو تم جاؤ۔ تو میں نے اپنا پورا سرمایہ، ٹوٹل اسیٹ، جمع پونجی، جو کچھ میں نے تجارت میں جمع کیا تھا، وہ سب دے دلا کر اپنی جان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بہت نفع بخش تجارت کی، مال نہیں گیا تمہارا، ظاہری طور پر مال دے کر آئے ہو لیکن یہ سودا بہت کامیاب رہا، منافع بخش سودا رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان کا سودا اسلام کے عوض کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں باغات ہوں۔ یہ ہے، ہم تو ماں کے پیٹ سے مسلمان ہوں گے، اذان ہوتی رہتی ہے، سوتے رہتے ہیں، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، اپنے کاروبار میں مست ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نماز ہونے تک کاروبار حرام ہے، علماء کا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب اللہ کے فیصلے کے بعد، اللہ کے فرمان کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد اب اور کس کے حکم کے منتظر ہیں ہم؟ اللہ صاف لفظوں میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، بس اسی کی تیاری میں ہونا ہے۔ وذروا البیع، اور آگے کا جملہ سنیے، وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو۔ اذان ہو گئی، تجارت نہیں ہونا، اللہ کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، کسی عالم دین کا، کسی محدث کا، مفسر کا، یا کسی جو ہے بڑے بزرگ نہیں کرے کہ بھئی جمعہ ہے اپنا چلو جلدی کرو۔ وذروا البیع، خدا کی نافرمانی کر کے جمعہ کے دن بھی آخری وقت تک اگر ہم اپنے کاروبار میں رہیں گے تو رزق میں برکت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اور رزق دیا ہے تو اس میں برکت دینے والا کون؟ اس وقت میں یقیناً آ سکتے ہیں پیسے کاروبار سے، یقیناً آ سکتے ہیں، کسٹمر بھی آئیں گے، لیکن وہ پیسہ ہو سکتا ہے دواخانہ چلے جائے، ہو سکتا ہے کسی اور مسائل کے اندر وہ پیسہ لگ جائے، برکت کہاں رہے گی؟ برکت اڑ جاتی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا اس وقت، خاص طور پر ہمارے ملک کا بھی اور پڑوسی ممالک میں بھی۔ شریعت کو جانتے ہوئے ہم پیٹھ پیچھے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے، کبھی اس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے ہجرت کی ہے۔ تقریباً جب لوگ ایک ایک کر کے نکلنے لگے تو قریش مکہ، تو یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بے چین ہونے لگے۔ ایک تو ان کو پہلے ہی جو عقبات کی بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، جس کا تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کی سنگن ان کو لگ چکی تھی۔ اسی وقت جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی، گھاٹی کے اندر مدینہ کے لوگ اللہ کے رسول کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے آپ کی حفاظت کی، آپ کے تمام صحابہ جو آئیں گے ان کو ان کا ساتھ دینے اور ان کی رفاقت کا وعدہ کر رہے تھے۔
اس کی سنگن اسی وقت ان کو لگ چکی تھی اور وہ پریشان ہو گئے تھے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ میں جب محمد تھے تو جب ہم نے ان کا بال بیکا نہ کر سکے، اب یہ اگر یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ لوگ بھی جا رہے ہیں تو وہاں جا کر سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور مدینے والے تو وہ خود آ کر آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں. ایک بڑی جماعت جب تیار ہو جائے گی، بڑی فوج بن جائے گی، تو یقیناً یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے اور پھر ہمارا وجود بھی خطرے میں پڑے گا، اور وجود سے پہلے سیادت اور ہماری قیادت اور سرداری کے لیے سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا. تو بے چین تھے. جب تقریباً لوگ جا چکے تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی اب یہ بہت ہو گیا، کچھ تو بھی دو ٹوک فیصلہ کرنا پڑتا اپنے، کیونکہ اگر فیصلہ نہیں کرے تو اپنا وجود خطرے میں پڑنے والا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے شہر کے جتنے رؤسا تھے، جتنے سردار تھے اور جتنے اثر اور رسوخ والے لوگ تھے، ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آج رات دار الندوہ میں ان کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پارلیمنٹ تھی یا ان کے ہمیشہ مشورے وہیں ہوتے تھے. کہا کہ آج رات محمد کے میٹر کو لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹنگ ہوگی، سب کو حاضر رہنا ہے اور کوئی دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے محمد کے بارے میں. گھما دیا گیا، اطلاع دے دی گئی سب کو، تمام سرداروں کو اور جتنے اس کے ممبر تھے پارلیمنٹ کے، دارالندوہ کے جتنے اعضاء تھے، ممبر تھے، ان تمام کو خبر پہنچا دی گئی کہ محمد کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے، سب کو حاضر کرنا ہے ضرور. اب جب یہ سب پہنچ گئے، مشورہ ہو رہا ہے، سب دارالندوہ میں پہنچ گئے. اب مشورہ شروع ہونا ہے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دارالندوہ کے گیٹ پر آئے ہیں. بڑا کوئی شیخ ہے اور ایک دم اعلیٰ قسم کے نفیس اور عمدہ ترین لباس میں ملبوس، اور چہرے بشرے سے لگ رہا کہ کہیں کے سردار ہوں گے اور کہیں تجربے کار اور باروب شخصیت نظر آ رہی ہے. یہ سب پریشان ہوں گے کہ یہ کون ہے، ان کو تو ہم نے بلایا نہیں تھا. ہمارا تو اعلان جو تھا دارالندوہ کے جو ممبران ہیں ان کے لیے تھا کہ وہ لوگ آئے مشورہ کرنا ہے. یہ کون ہے بڑے میاں، اور دکھ رہے بھی بہت با اثر دکھ رہے ہیں. تو سب نے ایک ساتھ کہا کہ حضرت آپ کون، آپ کون؟ تو اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں، نجد کے قبیلے کا میں سردار ہوں. مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ لوگ ایک فیصلہ لینے والے ہیں محمد کے بارے میں، اور اس لیے مشورہ کرنے کے لیے سب کو آپ نے جمع ہونے کا اعلان کیا ہے. اس اعلان کی خبر مجھے پہنچی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میری عمر تم لوگوں میں سب سے زیادہ ہے تو شاید میرا تجربہ تمہارے رائے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لینے میں میرا تجربہ کام آئے گا، تو میں چلا آیا. اگر آپ اجازت دے تو آ جاتا ہوں. سب نے کہا موسٹ ویلکم، آئیے تشریف لائیے، اور اس کو اندر بلائے. کون تھا یہ پتہ ہے؟ کون تھا یہ شیطان تھا. کون تھا؟ شیطان تھا. ایک عرب شیخ کی شکل میں آیا تھا. کون تھا یہ؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ شیطان تھا. اب آگے بھئی سب بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگے اور تذکرہ شروع ہوا کہ یہ کیا ہے. محمد اکیلا تھا، نعوذ باللہ. ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. دھیرے دھیرے ان کی محنت بڑھتی گئی، لوگ جو ہے ان کی بات کو قبول کرتے گئے. جو ان کی بات کو قبول کرتے وہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر قیامت کا ظلم ڈھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے طریقے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے کبھی. اور اب تو یہ مدینے والوں نے، یثرب والوں نے ان کو پناہ کیا دی ہے، یہ ایک ایک کر کے سب وہاں چلے جا رہے ہیں. اب محمد بھی اگر چلے گئے اور یہ سب وہاں جمع ہو جائے، ان کی طاقت اور قوت بن جائے، فوج بن جائے، تو یہ کبھی بھی ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ضروری ہے. نہ رہے باز نہ بجے بانسری. تو بولے سب ایک ایک سے مشورہ دو کیا کرنا ہے اور کوئی فیصلہ ہم لوگ لیں گے. تو ان میں سے کسی ایک نے کہا، اچھا جو لوگ جمع ہوئے تھے، بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے اس وقت کے سب جمع ہوئے تھے. امیہ بن خلف تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، اسی طرح ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب اس میں شامل تھے. یہ سب اس میں شامل تھے.
کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی ہتھکڑی اور بیڑی ڈال کر محمد کو کہیں قید کر دیتے ہیں اور نظر بند کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیں گے؟ نظر بند کر دیں گے، وہ وہیں پر پوری زندگی رہے گا، مر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بڈھا جو آیا ہوا تھا، ہلو سے سر اٹھایا اس نے، اور سر اٹھا کر کہا کہ نہ یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ ابھی تم خود مشورہ کرنے اس لیے بیٹھے ہو کہ اس کے ساتھی سب مدینے میں جمع ہو رہے ہیں، یثرب میں جمع ہو رہے ہیں، اور یثرب کے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی اچھی خاصی ایک جماعت بن چکی ہے۔ اب اگر تم محمد کو قید کرو گے تو وہ تو محمد کو چھڑانے کے لیے مکہ پر حملہ کریں گے۔ یہ رائے میں کوئی جان نہیں ہے، اس رائے میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا میرے ذہن میں ایک رائے ہے، میں رائے دوں؟ کہا بولو۔ کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد کو ہم لوگ جو ہیں جکڑ کر، ہتھکڑی وغیرہ لگا کر یا ہاتھ پیر باندھ کر عرب سے بہت دور دراز علاقے میں کہیں چھوڑ کر آ جاتے، کس کو پتہ نہیں چلے گا، ادھر ہی زندگی ختم ہو جائے گی اور معاملہ یوں ختم ہو جائے گا۔ یہ اصل میں جان سے مارنے کی رائے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی آدمی تھے۔ آپ کا خاندان قبیلہ قریش اور اس میں بھی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ بڑا یعنی کہ اثر و رسوخ والا خاندان تھا۔ اور میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بات آتی خاندان اور قبیلے کی تو یہ لوگ عرب، عمومی مزاج بتا رہا ہوں، جب بات آتی خاندان یا قبیلے کے کسی فرد کی تو اس کے علاوہ ساری چیزوں کو سائیڈ میں کر دیا کرتے تھے۔ نظریات الگ اور رسومات الگ اور ان کے معبودان باطل الگ، سب ہٹ جایا کرتے تھے جب بات آتی تھی اپنے خاندان اور قبیلے کے کسی فرد کی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، ابو لہب سردار بنا، تو ابو لہب حالانکہ پہلے دن سے، نبوت کے پہلے دن سے اللہ کے رسول کو ستانے والوں میں سب سے پیش تھا، لیکن ابو طالب کے بعد جب ابو لہب سردار بنا تھا تو آ کر اس نے اللہ کے رسول سے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا بھتیجے ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم لاوارث ہو گئے ہو، ابو طالب کی زندگی میں جیسے کام کرتے تھے ویسے ہی کام کرنا، تمہارا یہ چچا ابو لہب اب زندہ ہے اور کس کی مجال ہے جو تم تک آ سکے، یہ ابو لہب نے کہا تھا۔ لیکن اس کو ابو جہل نے اور دوسرے لوگوں نے بہکائے، ان کی باتوں میں آ گیا، آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ میں نے یہ سنا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے دادا اور میرے والد وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیا یہ سچ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے گزرے گا تو ان کا جو ٹھکانہ رہے گا عبد المطلب بھی وہی رہیں گے۔ تو اس نے کہا تھا اچھا میرے والد کو ایسا بولتے ہو، اور اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ تو ان کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے خاندان اور قبیلے کے فرد کا پروٹیکشن اور اس کی حفاظت ہوا کر، اس لیے قتل کی ان کو لگ رہا تھا کہ اگر اپن نے قتل کر دیا تو ان سے مقابلہ کون کرے گا، ڈر رہے تھے۔ تو اس نے رائے دیا کہ کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کے چھوڑ دینا۔ تو وہ شیخ جو آیا تھا بڈھا، نجدی بوڑھا، اس نے کہا یہ رائے میں بھی جان نہیں ہے، اس رائے میں بھی کوئی جان نہیں ہے، اس لیے کہ تم خود یہ کہتے ہو کہ محمد کی زبان ایسی ہے کہ وہ اگر ایک بات بھی کرتا ہے تو سامنے والے کے کان میں بعد میں اس کے دل میں پہلے اترتی ہے۔ تو وہ جہاں بھی لے جا کر تم چھوڑو گے وہاں کے لوگ محمد سے متاثر ہوں گے اور وہاں ان کی ایک جماعت بنے گی، پھر وہ یثرب کی ایک جماعت الگ ہے، وہ مل کر زیادہ طاقتور بن کر آئے گے تمہارے پاس۔ اب سب ڈر گئے، آخر کرنا تو کیا کرنا؟ تو آخر میں پھر وہ ابو جہل اس نے کہا میرے ذہن میں ایک رائے آئی ہے، اور ایسی رائے آئی ہے کہ اب تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی ہے۔ بولے کیا رائے ہے آپ کی؟ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو چھوڑ کر مکہ میں قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک طاقتور بندے کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو چھوڑ کر قریش کے مکہ میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک طاقتور بندے کو ہم منتخب کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے
یہ طے کیا جائے گا کہ ایک ساتھ ایک وقت میں یہ سارے قبیلے کے افراد بیک وقت محمد پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم قریش کے سارے قبیلوں سے ایک وقت میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے قبیلوں سے ایک ساتھ ایک قبیلہ مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ان کے پاس اتنی قوت ہے، نہ اتنی فوج ہے، نہ اتنے بندے ہیں، نہ اتنے جو ہے لڑنے والے ہیں۔ تو لا محالہ بات اس نتیجے پر پہنچے گی کہ بنو ہاشم تیار ہو جائیں گے خون بہا لینے پر، خون بہا لینے پر تیار ہو جائیں گے۔ اگر خون بہا مانگیں گے تو اتنے سارے قبیلوں کے افراد کو جمع کر کے ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں تو خون بہا تو سب مل کر آسانی سے یوں دے سکتے ہیں، ایک کا نہیں سینکڑوں کا دے سکتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے علاوہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں ان تمام قبیلے کے کسی طاقتور بندوں کو ایک ایک کو منتخب کر کے وہ سب ایک وقت میں محمد پر حملہ کرنا اور نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کر دینا، اور بعد میں ہم سب لوگ جو ہے تو بنو ہاشم کو خوب بہا دے دیں گے اور خون بہا دیں گے تو دشمنی بھی ختم ہو جائے گی اور حالات معمول پر آ جائیں گے، محمد کا بھی صفایا ہو جائے گا، اور پھر ہمارا جو طریقہ، ہمارے معبودان باطل کی عظمت اور ہماری سرداری وہ سب برقرار رہے گی۔ یہ ان لوگوں کے ذہن میں آئی۔ وہ بڈھا اچھل گیا جگہ سے، یہ رائے ہے، بات تو یہ ہے جو اس نے کہا، یہ 100 آنے کی بات ہے، اب اسی کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے۔ تو سب نے ابو جہل کی رائے پر فیصلہ کر دیا اور یہ طے ہو گیا کہ آج رات محمد جب سونے کے لیے جائیں گے تو ایک ایک کر کے سب محمد کے گھر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ کریں گے، اور رات کی تاریکی میں جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے گی تو ایک ساتھ گھر میں گھس کر بیک وقت جو ہے تلوار سے وار کر کے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفایا کر دیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ ادھر یہ لوگوں کا دار الندوہ میں مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ فیصلہ ہوا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کا رسول کو قریش کے ان مشرکین کے سرداروں کے اس مشورے اور پھر فیصلے کی اطلاع دے دی اور کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سونا ہے اور آج آپ کو جو ہے اپنے ہجرت کے سفر کا آغاز کر دینا ہے، ہجرت کے سفر کا آغاز کر دیں۔ یہ صبح کے وقت میں ان کا مشورہ ہوا اور اسی وقت جبرائیل نے آ کر یہ اطلاع دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ساتھ کون ہوں گے، مجھے تنہا جانا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابو بکر بن قحافہ کو آپ اپنی معیت میں لیں گے، یعنی حضرت ابو بکر کی رفاقت بھی اللہ کی طرف سے طے تھی۔ حضرت ابو بکر کی رفاقت ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی ہی تھی، لیکن یہ انتخاب اللہ کی طرف سے بھی تھا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو اطلاع دی، آپ اسی وقت دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اسی وقت آپ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے نکلے۔ دھوپ کا وقت تھا، قہر دھوپ ہو رہی تھی، آپ نے ایک کپڑا اپنے سر مبارک کے اوپر یوں ڈال دیا اور جس طریقے ایسے ڈال دیا اور سامنے سے بھی نکلا ہوا جیسے کوئی اپنے منہ کو سورج کی شعاؤں سے چھپا رہا ہو، اس طریقے سے آپ حضرت ابو بکر کے گھر پر گئے، تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے دور سے دیکھ لیا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دھوپ کے وقت میں چادر سر پر ڈالے ہوئے ہیں اور تیز تیز قدموں سے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس وقت میں آپ کی تشریف آوری کا کوئی معمول نہیں ہے، خلاف معمول وقت میں آپ تشریف لا رہے ہیں، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی جو آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو فوراً آپ استقبال کے لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، آپ نے نوک کیا، آپ کی عادت مبارکہ تھی، یہ اس طریقے سے جو ہم گھروں میں گھس جاتے ہیں وہ معمول نہیں تھا۔
آپ نے دروازے کو نوک کیا اور اجازت طلب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم اجازت طلب کرتے ہیں کیا؟ تھوڑی بہت شرافت ہمارے اندر آ بھی گئی ہے کہ ہم چلو ٹھیک ہے ڈور بیل ہے تو بیل بجاتے یا نوک کر لیتے ہیں، لیکن جب دروازہ کھل گیا رشتہ داروں کے گھر میں گئے تو ماموں جان کے، چچا جان کے، پھپھو کے، انٹی کے، تو ڈائریکٹ اندر گھس جاتے نا. اجازت لینا چاہیے، اجازت لینا چاہیے. آ جائیں، اتنا تو پوچھ سکتے نا، آ جائیں. اس میں کوئی سکھ کو بھی محسوس نہیں ہوتی ہے. وہ بھی بولتے ہیں ہاں آ جاؤ، یہی اجازت ہے. اور کیا اس میں کیا میں آئے کمنگ بولنا کیا ضروری ہے کیا؟ آ جاؤں تو انہوں بھی دل کھول کر بولتے آ جاؤ. تو اجازت لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی. اندر چارپائی ڈالی ہوئی تھی، اس پر آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ سب کو ذرا باہر نکال دیجئے، لوگوں کو باہر کر دیجئے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اہل خانہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں. یعنی حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی سی تھی. حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول سے اللہ کے حکم سے جو ہے آپ کی نسبت اور شادی ہو چکی تھی. رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی آپ کی ہجرت کے بعد ہوئی. رخصتی کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی. تو حضرت عائشہ بھی تھی وہاں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول سب اہل خانہ ہی ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے اور اب ہجرت کرنی ہے. تو اس کے جیسے ہی یہ سنا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال کیا، اللہ کے رسول میرے بارے میں کیا ہے؟ میرے بارے میں تو کہا کہ ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ ہجرت کی اجازت تھی. حضرت عائشہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے یعنی کہ اس روایت کو بیان کیا، اس منظر کو. وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے اس بات کو سنا کہ ابوبکر آپ کو بھی میرے ساتھ سفر کی اجازت دی گئی ہے، میرے والد یعنی ابوبکر زار و قطار رونے لگے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اس وقت معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، ورنہ میں تو یہ سمجھتی تھی کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ تکلیف اور درد اور مصیبت کی وجہ سے روتا ہے. حضرت ابوبکر کو روتے ہوئے دیکھا تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا خوشی سے بھی انسان کے آنسو نکلتے ہیں، خوشی سے انسان کے آنسو نکلتے ہیں. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سفر کی تیاری بہت پہلے سے کی تھی. یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے جو اونٹنی آپ چاہیں اپنے لیے منتخب کر لیجئے، سفر میں انہی اونٹنیوں پر سفر کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں آپ کی اونٹنی تو لوں گا ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کی قیمت لینی پڑے گی. ذرا غور کریں آپ کیا کہا، اس کی قیمت لینی پڑے گی. ابوبکر کون؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی ہے، حدیث صحیح ترین روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہ چکا سکا ہوں. ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابوبکر کے، کہ ابوبکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ تو بس قیامت میں اللہ ہی دے گا. اتنے احسانات ہیں، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں. ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال ہر چیز کو نچھاور کیا کرتے تھے ابوبکر، اور اللہ کے رسول قبول کیا کرتے تھے. تو پھر اس اونٹنی کی قیمت دینے کی شرط کیوں رکھی آپ نے؟ اس اونٹنی کی قیمت دینے کی شرط کیوں رکھی جبکہ آپ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ابوبکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں. ہاں غور کریں، ہجرت اسلام کے پورے مرحلے میں عہد نبوی میں سب سے زیادہ اہم ترین عمل تھا، اور فتح مکہ ہونے تک ہر مسلمان پر جو مکہ میں تھا یا جو قسم پرسی کی زندگی اسلام اور شاعر اسلام کو لے کر قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، اس پر ہجرت کرنا فرض تھا. فرض جیسے ہم پر نماز فرض ہے، اس وقت ہجرت فرض تھی. فتح مکہ کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب ہر جگہ اسلام کا بول بالا تھا، اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی تھی.
فرضیت ختم ہو گئی، استحباب ختم نہیں ہوا۔ میرے الفاظ پر غور کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی، استحباب ختم نہیں ہوا۔ آج بھی اگر کہیں پر کسی ملک میں کسی شخص کو اپنے دین اور اسلامی شعائر پر عمل کرنا ناگزیر ہو جائے اور اس کے دین اور ایمان پر ڈاکے ڈالے جائے یا زبردستی قوانین کے ذریعے سے ایسے قانون لائے جائیں جن قانون پر عمل کرنے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ضروری ہو جاتا ہو، تو علماء لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہجرت مستحب ہے۔ ایسی جگہ سے نکل جانا چاہیے، ایسی جگہوں سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح، صحبت کے اثرات پڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دی، اس لیے کہ اتنا مبارک کام ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس کام میں میرا مال لگے میری جان کے ساتھ ساتھ، میری جان کے ساتھ ساتھ میرا مال لگے۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں کی قیمت ہے، دونوں کی اہمیت ہے۔ ہاں، اور یہ جان کے ساتھ مال لگانا، اس سے آپ سمجھیں، یعنی ایک سیرت کو سرسری نظر سے پڑھنا یا سرسری سماعت کے ساتھ سن لینا اور اس سے اسباق نہیں نکالنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت خوانی کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر چیز سے سبق لیتے ہوئے چلنا چاہیے، یعنی یہ قصہ گوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان محض داستان کے طور پر نہیں بیان کی جا رہی ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز سے جو سبق نکلتا ہے اس کو نکالیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس لائن سے بھی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی، شریعت کی، اسلام کی، خدمت خلق کی جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کو لگانے والے بننا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں قیمت دوں گا تب لوں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے قیمت لی۔ آگے اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ حضرت ابوبکر نے ایک شخص کو طے کیا، پھر غار میں 3 دن چھپے رہے، پھر اس دوران بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر حیات مستعار دے اور توفیق شامل حال رہی تو اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اب آپ لوگ جو ہے سنتیں پڑھ لیجئے تاکہ جماعت کھڑی کی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔